بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہمس اور جہر میں فرق. اس سے پہلے ہم 2 ویڈیو بنا چکے ہیں، ہمس کی اور جہر کی، جو ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے. اگر آپ نے ہماری ہمس اور جہر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو برائے کرم آپ ان کو ملاحظہ کیجئے، اور لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. چلیں اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع وہ ہے ہمس اور جہر میں فرق. ہمس جیسا کہ معلوم ہے دھیمی آواز کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ ویڈیو میں آلریڈی ہم بتا چکے ہیں، اور جہر اونچی آواز کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ آلریڈی ہم ویڈیو میں بتا چکے ہیں. یہ بالکل ہی ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، یعنی جس طرح صبح اور شام ہوتی ہے، صبح بالکل اگینسٹ ہے شام کے. ہمس اور جہر بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یعنی بالکل ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں. سب سے پہلے ہم فرق کی بات کرتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمس میں جو ہے آپ کا سانس جاری رہتا ہے، اور جہر میں آپ کے حروف لاک ہوتے ہیں. ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ 29 حروف، 29 ورڈز. حروف تہجی ہیں، حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے. یہ 29 ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ 2 ہی قسمیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 10 حروف ہمس کے ہیں اور 19 حروف جہر کے ہیں. ہمس کے جو حروف ہیں ان کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت، یہ 10 حروف ہیں. اور عظم وزن قارئ خط ذی طلب جد. اب ان میں فرق، جو مین فرق ہے، جہر اونچے پڑھے جاتے ہیں اور ہمس نیچے ہوتے ہیں. جہر اونچے کس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ لاک کرتے ہیں پھر ان کو ادا کرتے ہیں. ہمس کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں، ان کو آپ لاک نہیں کرتے، ان کو جانے دیتے ہیں. اب جو مین غلطیاں ہیں وہ یہ ہیں، طا اور قاف، ان دونوں میں ہمس کیا جاتا ہے. قاف، تھا، تھا. التي تطلع، تطلع، تھا، تھا، طلع، جو کہ غلط ہے. التي تطلع، طا واضح ہے، اونچا ہے، اس کے مخرج کو آپ لاک کریں گے جب زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ پڑھیں گے، جس طرح یہ ڈیٹیل میں ہم آلریڈی بتا چکے ہیں. اور اسی طریقے سے جب ان میں ہمس ہوگا، کن میں؟ حروف ہمس میں سے، تو ان حروف، وہ جو 10 حروف ہیں ہمارے پاس، ان میں آپ کی جو آواز ہے، جو پریشر ہے، وہ کم ہو جائے گا. تو ان حروف کے پڑھنے میں آپ کی جو آواز ہے وہ دھیمی ہو جائے گی. اور کیف اور تا، ان دونوں میں آپ نے ہمس کرنا ہے، ان دونوں میں آپ نے ہمس کرنا ہے. انشاءاللہ جب ہم اگلی متضاد صفات پڑھیں گے، جس میں شدہ، متوسط اور رخوہ، یہ 3 اقسام جب آگے ہم پڑھیں گے جو بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہیں، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائیں گی. اب آ جائیں، جب حروف ہمس ساکن ہوں گے ان کو کس طرح ادا کریں گے، اور جب اہم چیز، اور جب حروف جہر کے کچھ حرف ساکن ہوں گے تو ان میں کیا ہوگا. اب حروف جہر کے کچھ حروف میں سے قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں. یہ 5 حروف ہیں، ان میں کیا ہوگا؟ قلقلہ. قلقلہ کب ہوگا؟ جب یہ ساکن ہوں گے. جب ساکن ہوں گے تو ان کی آواز دہرائی جائے گی.
ہلکی سی وائبریشن ہوگی، ہلکا سا ایکو آئے گا۔ انشاءاللہ قلقلہ کی ویڈیو میں ہم اس پہ تفصیل میں بات کریں گے۔ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ اونچے ہوں گے لیکن ان میں قلقلہ نہیں ہوگا، را میں صرف تکرار آئے گا۔ چلیں ون بائی ون پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الف ہے، الف کیا ہوگا؟ مد ہوتا ہے، اصل میں الف مد ہوتا ہے۔ حمزہ الف فتحہ اگر الف ساکن ہو جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو الف کی اپنی اصلیت ساکن کی ہوتی ہے۔ حمزہ الف فتحہ حمزہ با فتحہ اب، اب یہ اب کیوں ہو رہا ہے آنے والی ویڈیو میں قلقلہ میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ جو آواز دہرائی اب ب یہ آواز دہرائی جا رہی ہے، اس کی ریزن، اس کی وجہ انشاءاللہ قلقلہ میں۔ اسی طرح جیم بھی قلقلہ کے حرف ہے، حمزہ جیم فتحہ اج، حمزہ دال فتحہ اد، اس میں بھی قلقلہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح حمزہ ذال فتحہ اذ، ار، حمزہ را فتحہ ار، اسی طرح از، اسی طرح اض نہیں اض، اسی طرح اط نہیں اط، ہمس نہیں ہوگا، قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ تب بھی ہوگا جب ہم اس کو لاک کریں گے، اس کے بعد اس کو اوپن کریں گے۔ اط اط او اع او اق اغ اق 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 ق، یہ جو ق کی آواز آ رہی ہے یہ قلقلہ کی ہے، ہمس کی نہیں ہے۔ اق 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 ق، یہ ہمس ہے اق۔ اگر آپ ہاتھ یہاں رکھیں گے اق تو آپ کو یہاں پہ پریشر فیل ہوگا، پریشر فیل نہیں ہونا چاہیے۔ اق ال ام ان او ای، یہ تھی جہر کی مثال ساکن کے ساتھ۔ اب آ جائیں ہمس کی مثال پہ۔ اچھا، ہمس کے کتنے حروف ہیں؟ 10 حروف ہیں۔ پہلا حرف تا ات، ات، اس میں ہمیں ہمس کرنا پڑے گا۔ اف، اس میں آٹومیٹک ہمس ہوگا اور ہم ہاتھ رکھیں گے تو ہمیں پریشر بھی فیل ہوگا۔ ات، اف، اح، اخ، اس، اش، اص، اف، اف، اک، اک، اور آپ ہاتھ رکھیں گے منہ کے آگے تو آپ کو ہمس اور جہر میں فرق معلوم ہوگا۔ ہمس میں جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو پریشر جو سانس ہے وہ فیل ہوگا، اور جہر میں آپ کو یہ سانس محسوس نہیں ہوگا۔ اب ہمس اور جہر میں اگر ہم دیکھ لیں، جن مساجد میں مائکروفونز اوپر اور نیچے حرم کی طرح، یا جس طرح UAE میں یا سعودی عربیہ میں مائکروفونز ہوتے ہیں نماز کے لیے، وہ ساتھ نہیں اٹیچ ہوتے جس طرح کے ہمارے کالر مائکس ہیں، وہ اس طرح کے مائکس نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ ہیڈ کیئر مائک ہوتے ہیں۔ وہ مائکروفون اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں اور وہ دور رکھے جاتے ہیں۔ اس میں جب آپ سنیں گے اللہ اکبر، اکبر پورا بولا جاتا ہے، لیکن آپ کو جب دور ہوں گے مائک سے، جس طرح انتقالات، تکبیر الانتقالات میں اللہ
اللہ اللہ. تو انتقالات کے اوپر جب آپ کی آواز موو کر رہی ہے تو مائکرو فون بھی اس کی آواز کو کم لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.